بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین و سامعات، میرے دینی و ملی بھائیوں اور بہنوں، الرحمہ ٹی وی چینل کی طرف سے آپ سب کو عید الاضحیٰ کی بہت ساری مبارکباد۔ تقبل اللہ منا و منکم، اللہ رب العالمین ہماری طرف سے اور آپ سب کی طرف سے اس عبادت کو قبول فرمائے۔ میرے دینی و ملی بھائیوں، اس خوشی کے موقع پر میں آپ کو قرآن اور حدیث سے چند نصیحتیں کرنا چاہتا ہوں، خاص طور سے ہمارے نوجوان بھائیوں کے لیے۔ سب سے پہلی نصیحت یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ اسلام اللہ کا دین ہے، اور اسلام کے اندر کوئی بھی ایسی عبادت نہیں ہے جو آپ کسی کے دل کو دکھا کر، کسی کو تکلیف دے کر کے آپ وہ عبادت کریں۔ اس لیے میں آپ کو ایک نصیحت کرتا ہوں کہ قربانی کرتے وقت جب جانور ہم ذبح کریں تو ایسے موقع پر سیلفی کے ذریعے سے یا اسی طریقے سے فوٹو نہ کھینچیں، تصویر نہ لیں۔ اگر آپ ایسی تصویر بائی چانس ہم کوئی جانور ذبح کر رہے ہیں اور اس جانور کو تصویر لے کر کے شیئر کر دیے، یوٹیوب پر ہو، فیس بک پر ہو، واٹس ایپ پر ہو، اور وہ کوئی ایسا انسان دیکھے جو اس سے اس کو محبت ہو یا اس کو وہ اپنا دیوی دیوتا مانتا ہو، اور ایسی جانور کی تصویر آپ ذبح کرتے ہوئے شیئر کر دیے تو اس کو دلی تکلیف ہوگی، جو ہمارا اسلام منع کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ انعام 6 نمبر سورہ 108 نمبر آیت کے اندر ارشاد فرمایا، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدُوًّا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ تم دوسرے کے معبود کو برا بھلا نہ کہو، اس لیے کہ وہ بغیر علم کے تمہارے معبود کو برا بھلا کہیں گے۔ اگر آپ کسی کے معبود کو غلط طریقے سے دکھائیں گے تو وہ آپ کے معبود جو کہ برحق ہے اس کے بارے میں برا بھلا کہیں گے۔ اس لیے ہم جس ملک کے اندر رہتے ہیں، اس ملک کے اندر بہت سارے ہمارے غیر مسلم بھائی ایسے ہیں جو گائے کو اپنا دیوی اور دیوتا مانتے ہیں۔ اگرچہ یہ باطل ہے لیکن پھر بھی اس کے عقیدے کے اندر ہے۔ ہمیں اس کو سمجھانا ہے کہ تمہارا اصلی رب کون ہے، کس نے تم کو پیدا کیا، کون تمہاری زندگی کا مالک ہے، کون تمہارے موت کا مالک ہے، کون تمہاری بیماری کا مالک ہے، کون تمہارے شفا کا مالک ہے، کون تمہارے رزق کا مالک ہے۔ یہ ہمیں اس کو نصیحت کرنا ہے۔ لیکن جب کہ وہ اس کو اپنا معبود مان رکھا ہے، اس لیے ہم جب تک اس کو نہیں سمجھا پا رہے ہیں تب تک اس کو ہم تکلیف نہیں دے سکتے۔ اگر ہم تکلیف دیں گے کسی بھی طریقے سے تو پھر وہ انجانے میں ہمارے معبود کو یا ہمارے رب کے بارے میں برا بھلا کہیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ عید الاضحیٰ قربانی کے موقع پر ایسی تصویر ہرگز شیئر نہ کریں جو تصویر سے ہمارے کسی دوسرے بھائی کو تکلیف پہنچے۔ یہ اسلام ہم کو تعلیم نہیں دیتا ہے، اس لیے آپ ایسی تصویر لینے سے بچیں۔ نمبر 2، اگر ہم قربانی کے جانور کو ذبح کریں تو اس چیز کا ضرور خیال رکھیں کہ جانور ایسی جگہ پر ذبح کریں جو عام راستہ نہ ہو، ایسا راستے کے کنارے نہ ہو جہاں پر سارے لوگ آ جاتے ہوں، مسافر چلتے پھرتے ہوں۔ اور ذبح کرنے کے بعد اس جانور کا خون، اس کی لید، اس کے ہڈی، اس کے چمڑے آپ کہیں ایسے جگہ پر گڈھا کر کے دفن کر دیں، دبا دیں جہاں سے کوئی بدبو نہ آئے۔ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے جانور ذبح کیا، اس کا ہڈی کا ٹکڑا، ہڈی کے کوئی بھی ذرات زمین پر پھینک کر کے رکھ دیے، کہیں پہ خون پڑا ہوا ہے، کہیں چمڑا پڑا ہوا ہے، کہیں گوبر پڑا ہوا ہے، کہیں اس کا لید پڑا ہوا ہے، اور پھر اس میں پانی ہوگا، دھوپ پڑے گا اور اس کے بعد اس کی گندگی پھیلے گی، بدبو پھیلے گا۔ یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے، ہمارا اسلام اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ آپ جانتے ہیں کہ میرے نبی نے کیا فرمایا، الطہور شطر الایمان، پاک صاف رہنا، صاف ستھرا رکھنا، اپنے ماحول کو صاف صفائی میں رکھنا
یہ آدھا ایمان ہے۔ اس لیے ہم اپنے گھروں کو، محلے کو، راستے کو، ہر جگہ کو صاف ستھرا رکھیں گے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے جانور کی ہڈی کسی کے پیر میں چبھ جائے اور اس سے اس کا پیر زخم ہو جائے اور اس سے انفیکشن ہو جائے اور اس کے ذریعے سے بیچارے کا ہزاروں ہزار روپیہ خرچ ہو جائے۔ یہ سارے گناہ آپ کے اوپر پڑے گا۔ کرنے گئے تھے آپ ایک عبادت، لیکن آپ کر گئے گناہ۔ کتنی بڑی گناہ کر گئے آپ، اسلام ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا۔ آپ کر رہے ہیں عبادت، لیکن آپ کے جانور کا خون، آپ کے جانور کی ہڈی، آپ کے جانور کا گوبر اور لید جہاں تہاں پڑا ہوا ہے اور لوگ بدبو لے کر کے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ چھ کتنے گندے ہیں، یہ لوگ کتنے گندی قوم ہے کہ جہاں تہاں چیز کو پھیلا کر رکھ دیا ہے اور بدبو چھوڑ رہا ہے اور اس سے بیماری پھیلے گی، جبکہ ہمارا اسلام اس کی بالکل اجازت نہیں دیتا ہے۔ ہمارا اسلام اس چیز کی بالکل اجازت نہیں دیتا۔ میرے نبی نے فرمایا لا ضرر ولا ضرار، خود جیو اوروں کو جینے دو، خود تکلیف سے بچو اور دوسروں کو تکلیف سے بچاؤ۔ آپ کسی کو تکلیف نہیں دے سکتے یا کسی کو تکلیف دے کر کے آپ عبادت نہیں کر سکتے۔ میرے بھائیوں، اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم قربانی کریں تو صاف صفائی کا ضرور خیال رکھیں، صاف صفائی کا بالکل خیال رکھیں، تاکہ دوسری قوم ہمارے کریکٹر کو دیکھ کر، ہمارے اخلاق کو دیکھ کر کے عبرت حاصل کرے اور سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ مسلمان اسلام کتنا پاک پوتر پاک صاف دھرم ہے، کتنی صاف صفائی کا خیال رکھتا ہے اور کتنی صاف صفائی رکھنے کا حکم دیتا ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، عید کے موقع پر جہاں ہم خوشیاں منائیں وہاں ایک چیز کا خیال رکھیں کہ ہم کہیں بھی اپنی دولت کو فالتو جگہ پر خرچ نہ کریں، اپنے روپے پیسے کو فضول خرچ نہ کریں۔ جیسے مثال کے طور پر آپ بے فضول گھروں کے اندر لائٹنگ کر دیے، 1500 200 1000 2000 5000 10000 دے کر کے پورا گلی محلے کو سجا دیے۔ آپ 500 600 روپیہ 1000 روپیہ دے کر کے پٹاخہ لے آئے اور بلا وجہ جو ہے پٹاخہ پھوڑ رہے ہیں، بلا وجہ جو ہے آپ گانا بجا کر رہے ہیں، بے فضول آپ ادھر ادھر گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں جہاں پہ آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کل ملا کر کے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم فضول خرچی سے، فالتو خرچ کرنے سے بچیں۔ ہم اتنا ہی خرچ کریں جتنا خرچ کرنے کی ضرورت ہے۔ ضرورت کے زیادہ خرچ کرنا یہ شیطان کا کام ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ اسراء 17 نمبر سورہ 27 نمبر آیت کے اندر ارشاد فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا۔ فضول خرچی کرنے سے بچو، اس لیے کہ فضول خرچی کرنے والے، فالتو خرچ کرنے والے یہ شیطان کے بھائی ہیں، یہ شیطان کے بھائی ہیں، اور بے شک شیطان اپنے رب کا بہت بڑا کفر کرنے والا ہے، اپنے رب کا بہت بڑا انکار کرنے والا ہے۔ معلوم کیا ہوا کہ اگر ہم فالتو خرچ کرتے ہیں، بلا وجہ موٹر سائیکل میں تیل بھرا کر کے ادھر ادھر گھومتے پھرتے ہیں، یا پھر بلا وجہ ہم پیسے دے کر کے پٹاخہ خرید کے لاتے ہیں اور اس کو پھوڑ دیتے ہیں، 2000 3000 500 جتنا بھی ہو اتنا خرچ بلا وجہ ہم جو ہے آگ میں جلا کر کے ختم کر دیتے ہیں، اس سے بہتر کیا ہوگا؟ اس سے بہتر ہوگا کہ وہی پیسہ بچا کر کے جو ہمارے سماج کے اندر غریب بھائی ہیں، غریب بہنیں ہیں، جو خوشی سے عید نہیں منا پا رہے ہیں، جو اپنے بچوں کے لیے ایک ڈریس نہیں خرید پا رہی ہیں، جو اپنے بچوں کے ہاتھ میں 100 روپیہ نہیں دے پا رہی ہیں، جو اپنے بچوں کو 5 روپیہ نہیں دے پا رہی ہیں، وہی دولت، وہی پیسہ بچا کر کے اپنے بھائیوں اور بہنوں کی مدد کریں، غریبوں کی مدد کریں۔ اسلام ہمیں اس کی تعلیم دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ بلا وجہ 1000 اور 500 روپیہ کا بم لے آ کر کے، پٹاخہ لے آ کر کے پھوڑ دیے، وہ آگ میں جل کر کے ختم ہو گیا، کوئی فائدہ نہیں رہا اس کا، کسی کو فائدہ نہیں ہوا اس سے، بلکہ اور کلائمیٹ کے اندر گندگی پھیلی اور انسان کو تکلیف ہوا۔ لیکن ہمیں تو اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام ہمیں وہی کام کرنے کے لیے کہتا ہے جو انسانیت کے کام آئے، جو لوگوں کو فائدہ پہنچے، کم سے کم انسانیت کو نہیں تو کم سے کم اپنے آپ کو تو فائدہ پہنچاؤ۔ آپ ایسی جگہ پر سگریٹ پھونک دیتے ہیں، دھواں نکال کر کے، نہ جانے اسی دن عید کے دن ہے آپ 50-100 روپے کے صرف سگریٹ پی جاتے ہوں گے، جو آپ کے جسم کو بھی نقصان پہنچائے گا اور اسی دھواں سے سماج کو بھی نقصان پہنچائے گا۔
تو یہ کہاں کی ہماری عقل مندی ہے میرے بھائیوں؟ اس لیے میں کہوں گا کہ آپ بالکل شیطانوں کے عمل سے بچیں، فضول خرچی نہ کریں، حلال جگہ پر خرچ کریں۔ بے شک آپ خوشیاں منائیں، خوشی کا دن ہے، اسلام ہمیں خوشی منانے کا حکم دیتا ہے، لیکن فالتو جگہ پر خرچ نہ کریں، ورنہ یہ ہماری عید جو عبادت ہے، یہ عبادت ہماری گناہ کے اندر بدل جائے گا میرے بھائیوں، اور ہمارا اسلام بھی بدنام ہوگا اور ہم مسلمان بھی بدنام ہوں گے۔ اس لیے اپنے کیریکٹر سے ہم اس طریقے سے چلیں، اس طریقے سے اپنا خوشیاں منائیں جو غیروں سے الگ ہو، تاکہ معلوم ہو کہ اسلام کی خوشیاں، اسلام کی عید کتنی بہترین ہے، اسلام کی خوشیاں کتنی بہترین ہے، کتنی شانتی کے ساتھ، کتنی چین و سکون کے ساتھ اسلام خوشیاں منانے کا حکم دیتا ہے، اور اسلام کتنے پیار و محبت کا درس دیتا ہے، اور پیار محبت کے ساتھ عید منانے کا حکم دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، تمام امت مسلمہ سے ایک خادم ہونے کی حیثیت سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ہم خوشیاں منائیں لیکن دوسروں کو تکلیف نہ دیں، لا ضرر ولا ضرار، نہ خود تکلیف اٹھائیں نہ دوسروں کو تکلیف پہنچائیں۔ آپ راستے میں گاڑی چلائیں تو آپ گاڑی کو اتنی کنٹرول میں رکھیں تاکہ آپ آؤٹ آف کنٹرول نہ ہو، جس کی وجہ سے آپ بھی ایکسیڈنٹ ہو سکتے ہیں، دوسروں کو بھی ایکسیڈنٹ کر سکتے ہیں۔ ایک خوشی کا دن ہے جہاں پہ آپ کے گھر کے اندر بھی ماتم ہو جائے گا، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا تو اس کے گھر کے اندر بھی ماتم ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، ہمیں ضرورت ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں خوشی کے ساتھ عید منانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے لیے یہ عید ڈھیر ساری خوشیاں لے آئے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔